ایک اور اہم ایشو پاکستان میں اس وقت پاکستان اور پاپولر ہے، بالخصوص کراچی کی بات کی جائے تو اس کے اندر ایک اسٹیک افغان مہاجرین کا بھی ہے۔ یہ انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں ہے۔ بہت ساری پارٹیوں کا یہ موقف ہے کہ یہ افغان مہاجرین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ نہ پاکستان کی زمین افغانستان کے خلاف استعمال ہوگی، افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی۔ ایک اور اہم ایشو پاکستان میں اس وقت پاکستان اور پاپولر ہے، بالخصوص کراچی کی بات کی جائے تو اس کے اندر ایک اسٹیک افغان مہاجرین کا بھی ہے، اور حالیہ طور پہ ایسا بھی ہوا ہے کہ افغان مہاجرین کی واپسی کا راستہ جو ہے وہ دیا جائے، ان کا پروسیس ہو چکا ہے۔ جماعت اسلامی کے اس پہ کچھ تحفظات بھی ہیں، تو اس پہ آپ ذرا روشنی ڈالیں گے۔ افغان مہاجرین ملک میں پچھلے تقریباً 30-40 سال سے آباد ہے۔ اب جو لوگ آئے تھے، جو مہاجر بن کر آئے تھے روس کے ساتھ افغان مجاہدین کی لڑائی میں، اور اب اس کی دوسری تیسری نسل ہے، ان جو آنے والے مہاجرین میں اس میں تو زیادہ تر وفات پا چکے ہیں، 2-3-4% باقی ہوں گے۔ اور یہ ایک دم وفاقی حکومت نے 31 مارچ کے ڈیڈ لائن رکھی کہ نان رجسٹر افغان مہاجرین اور SCC کارڈ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر کو 31 مارچ کو نکال دیا جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں ہے۔ اس میں تمام اسٹیک ہولڈر یہ بات کہہ رہے ہیں، چاہے یہ سینیٹرز ہوں، چاہے وکلا برادری، سینئر وکلا برادریز ہو، یا دیگر پارٹیوں کے، جماعت اسلامی کا بھی یہ موقف ہے، دیگر بہت ساری پارٹیوں کا یہ موقف ہے کہ یہ افغان مہاجرین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ پھر آپ لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین آپ پولیس کے حوالے کر رہے ہیں۔ وہ گلا سڑا پولیس کا نظام جو تقریباً ایک کرپٹ نظام ہے، وہ ٹھیک کام کو بھی خراب کر دیتے۔ آپ ان مہاجرین کو ان کے حوالے کر دیتے، ان کو گھروں سے نکالتے، ان کو اریسٹ کرتے، ان کو گرفتار کرتے، ان کو گاڑیوں میں ڈال کے آپ جو ہے نا بارڈر کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ اب کہاں چلے گئے؟ اگر آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو ہیومن رائٹس کہاں چلے گئے؟ پاکستان کا ایک آئین قانون ہے، ایک دستور ہے، وہ کہاں چلا گیا؟ آپ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے نا کہ آپ نے مہلت دی 31 مارچ تک، آپ دیکھیں یہ سیف ریکی ایک معاہدہ ہے۔ اب اقوام متحدہ ادارہ برائے مہاجرین، پاکستان اور افغانستان، یہ تینوں کا مشترکہ بیٹھ کر اس کے لیے ایک بہترین لائحہ عمل مینیج کیا جائے۔ نمبر 1، آپ مجھے بتائیے کہ جب وہ بچیاں جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کالج میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، انہوں نے اردو میں پڑھا ہے یا انہوں نے کوئی اور میڈیم یہاں اختیار کیا، اگر یک لخت آپ ان کو اسکولوں کالجوں سے نکال کر افغانستان کی طرف روانہ کریں گے تو کیا وہ جا کے پھر زیرو سے اسٹارٹ کریں گے، صفر سے اسٹارٹ کریں گے؟ یہ کیا وہاں پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے یا فیصلہ کرنے والوں کو نہیں پتا کہ یہ ہم ظلم کر رہے ہیں اس میزبان کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جن کے ہر گھر سے شہداء موجود ہیں؟ یعنی یہ مہاجرین جتنے مہاجرین ہیں، اس کے ہر گھر سے روس کے مہمان ہیں، ان کے ہر گھر سے شہداء موجود ہیں، انہوں نے روس کے خلاف شہادتیں دی ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ کہ یہ سارے لوگ جنہوں نے پاکستان کے ساتھ جو افغان مہاجرین رشتے ہوئے ہیں، سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں، افغان خواتین کے ساتھ پاکستان مردوں کی شادیاں ہوئی ہیں، پاکستان خواتین کے ساتھ افغان مردوں کی شادیاں ہوئی ہیں، سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں۔ یہ کیا کریں گے؟ اس کے لیے کیا پلاننگ ہے، کیا منصوبہ ہے؟ تیسری بات یہ کہ بنیادی جو ان کی پراپرٹی ہے، ان کا کاروبار ہے، ان کا دکان ہے، ان کا گھر ہے، ان کا آپ نے 31 مارچ کے ڈیٹ رکھ دیے بغیر کسی مینجمنٹ، بغیر کسی پروگرام کے، کیا یہ اس کا کیا مستقبل ہوگا؟ اس کا کیا پروگرام؟ یہ بھی بہت بنیادی بات ہے۔ اب آتے ہیں اس بار، دیکھیں پاکستان نے ان کی میزبانی کی ہے، لازوال میزبانی کی، بالکل، اور 30-40 سال میزبانی کی۔ آپ اگر پوری اس کا وزٹ کریں گے، دیکھیں گے، میں تو قریب سے دیکھ رہا ہوں کہ افغان اور پاکستان عوام جو 90% عوام ہے، وہ ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے لحاظ ہے، ایک دوسرے سے۔ اب یہ جو نسلیں ہیں یہ تو اردو بولتے ہیں، یہ تو اپنی زبان بھی صحیح نہیں بول سکتے ہیں، اگر آپ نے ان کو سنا ہوگا سوشل میڈیا وغیرہ پر۔ اور اب جب یہ جا رہے ہوتے ہیں تو جو رخصت کرنے والا میزبان ہے وہ بھی رو رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی ان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی اس پہ ویڈیو کلپ بنائے ہیں اور مختلف شو اس پر ہوئے ہیں بہت سارے۔ ہم نے پہلی بات یہ کہ کسی بھی صورت میں افغان مہاجرین کی توہین اور تذلیل نہیں ہونی چاہیے۔ توہین اور تذلیل کا یا زبردستی کا مقصد یہ ہوگا کہ جیسے آپ ایک مہمان کو مہمان نوازی کرے، خدمت کرے، عزت کرے، سب کچھ کرے، اور آخر میں اس کو ذلیل کر کے گھر سے نکالے، تو اس سے افغانستان اور پاکستان کے درمیان تلخی پیدا ہوگی، نفرت پیدا ہوگا۔ پاکستان افغانستان 2 برادر کنٹریز ہے، 2 ہمسائے کنٹریز ہے، ان کے درمیان ایک کلچر ہے جو پورا پشتون بیلٹ ہے، یعنی
زمین پاکستان کے خلاف میں اس پر مجھے ایک موقع دے پھر میں اس پر بھی آتا ہوں. اور 2600 سم تھنگ یہ پورا بارڈر دونوں طرف پشتون بیلٹ ہے. اور آپ کو میں ایک بڑی عجیب بات بتا دوں کہ ایک گھر 2 حصوں میں تقسیم ہے. ایک بھائی وہاں رہتے ایک بھائی ادھر رہتے ہیں. آدھا گھر ادھر آدھا گھر, آدھا خاندان ادھر ہے آدھا خاندانی, آدھا قبیلہ ادھر آدھا قبیلہ. آپ پورے 2600 کلومیٹر بیلٹ کے اگر آپ ہسٹری معلوم کریں گے تو یہ قبائل 2 حصوں میں تقسیم ہے, آدھا ادھر ہے آدھا ادھر. یہ لازوال رشتے ہیں, کبھی ختم نہیں ہو سکتے. اور اینڈ آف دا پوائنٹ پاکستان افغانستان کی ترقی اور خوشحالی اس بات کے ساتھ مشروط ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ایک قوت اور طاقت بن جائے. اور یہ جتنا بڑا بیلٹ ہے اس پہ درجنوں کی تعداد میں فری کوریڈور تجارت کے لیے کھول دیے جائیں تاکہ یہ ترقی کرے. اور یہ ترقی ان کی بائی بندی کے ساتھ مشروط ہے. اب میں اس بات پر بتاؤں جو کل بہت ایک خوش آئند بات ہوئی ہے, ایک بڑا بریک تھرو ہوا ہے کہ پچھلے 2 دنوں میں ایک پہلے افغانستان کی طرف سے نور الدین عزیزی کی سربراہی میں افغانستان کا ایک بڑا وفد آیا, انہوں نے یہاں مذاکرات کیے. پھر کل وزیر خارجہ پاکستان آئے, وزیر اعظم پاکستان اسحاق ڈار صاحب ایک بھاری برکم وفد کے ساتھ افغانستان گئے. افغانستان کے وزیر اعظم کے ساتھ, وزیر خارجہ متقی کے ساتھ, وزیر تجارت نور الدین عزیزی کے ساتھ, اور بھاری برکم وفد کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی اور بہت خوش آئند ملاقات ہوئی. یعنی افغانستان پاکستان کے وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں ملک ترقی کرے. تو اس میں اسحاق ڈار صاحب نے جو پریس کانفرنس کی وہ بھی بہت خوش آئند بات ہے. اور دونوں وزرائے خارجہ کھڑے تھے. پہلی بات مہاجرین کے حوالے سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک باہمی کمیٹی فارم کی جائے گی اور جتنی شکایات ہے اس کا ازالہ بھی کیا جائے گا اور آئندہ ایک طریقہ کار مینیج کیا جائے گا. اور کسی بھی طرح اس کی گنجائش نہیں ہوگی کسی کو توہین ہو, تذلیل ہو, تکلیف ہو. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ پورا مسئلہ بہت خوش دلی کے ساتھ اچھے طریقے سے ریسپیکٹڈ انداز سے ایک چیزیں مینیج ہو جائے گی. اور پاکستان کے آئین و قانون میں 1951 کے قانون میں ان ساری چیزوں کی پروسیجر موجود ہے. آپ خود ماشاءاللہ وکیل ہے, آپ کو معلوم ہے. دوسرا انہوں نے تجارت کے حوالے سے, اور یہ بہت خوش آئند بات, اس وقت آپ کو معلوم ہے روس نے افغانستان حکومت, طالبان کی جو حکومت ہے اس کو دہشت گردی کی لسٹ سے نکال دیا ہے. تو جو سینٹرل ایشیا کا پورا کوریڈور ہے وہ افغانستان سے ہو کر جاتا ہے. اسحاق ڈار صاحب نے اس لنک کو بھی اس پر بات کی ہے کہ پاکستان بھی اس میں شامل ہو جائے گا اور تھرو افغانستان پورے سینٹرل ایشیا کے ساتھ تجارت کا ایک لنک بنے گا. اور ریلوے ٹریک کی بھی اس میں بات ہوئی ہے. تیسری جو اہم بات ہوئی, جو بہت اہم بات ہے, کہ سیکورٹی کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم دونوں نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی بھی صورت میں نہ پاکستان کی زمین افغانستان کے خلاف استعمال ہوگی اور کسی بھی صورت میں نہ افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم دونوں ممالک جو ہے اپنی اس مسئلے پر ایکشن بھی لیں گے. یہ اخلاص کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں اتنی خوش آئند بات ہوئی ہے. اگر یہ دونوں ممالک اس بات میں سیریس ہو, اس بات میں مخلص ہو, میرا ایمان ہے کہ دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا, سیکورٹی مسائل کا بھی خاتمہ ہوگا, اور برادرانہ 2 ممالک کی طرح یہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اور یہ اتنی بڑی قوت بن جائے گی پاکستان افغانستان اگر ایک صف میں کھڑے ہو جائے کہ انشاءاللہ پوری امت مسلمہ کے لیے بھی دیوار ثابت ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے, پاکستان ہم کا گہوارہ بنے, افغانستان ہم کا گہوارہ بنے, دونوں ممالک کے بیچ محبت کا جو ہے رشتہ قائم ہے اور ایک دوسرے کی سرزمین ایک دوسرے کے خلاف نہ ہو. پروگرام کا اختتام کروں گا اور اس امید کے ساتھ کہ آپ دوبارہ تشریف لائیں گے, آپ کو دوبارہ زحمت دوں گا. مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی تھی, مجھے بھی آپ سے بنو قابل پہ بھی گفتگو کرنی تھی, مجھے کچھ اور آنے والے سیاسی ماحول پہ بھی گفتگو کرنی تھی, لیکن وقت چونکہ بہت قلیل تھا. بہت بہت شکریہ آپ کا رزاق صاحب, انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی جلد ہوگی. بہت شکریہ. اس جملے کے ساتھ کہ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار پاکستان. بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے چند ان خوش قسمت ممالک میں سے کہ جہاں ہمارے پاس 4 موسم ہیں اور ہر رنگ و نسل کے لوازمات ہم یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں. اور پاکستان امن کا گہوارہ بننے کی خواہش آپ بھی رکھتے ہیں, میں بھی رکھتا ہوں. پاکستان کی سالمیت, پاکستان کی یکجہتی, پاکستان کی ہر چیز کا جو سروائیول ہے وہ ہے پاکستان کے اتفاق کے اندر. امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں آئے گا کوئی ایسا دن کہ جب ہم حقیقی معنی میں جمہوری عوامی طرز زندگی سے جی رہے ہوں گے اور پاکستان ترقی کے راستوں پہ گامزن ہوگا اور ہم پاکستان